نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ کسب حلال کے جو فضائل ہیں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مزید احادیث اور آثار صحابہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے کہ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ احادیث دیکھی تھی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہ الطبرانی میں جو حدیث آتی ہے ابن عدی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ پیشہ ور مؤمن کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جس کا کوئی ووکیشن ہو، جس کا کوئی آکوپیشن ہو، پروفیشن ہو۔ اس کے بعد قیل یا رسول اللہ ای الکسب طیب، قال عمل الرجل بیدہ وکل عمل مبرور، کہ اور یہ آتا ہے احمد میں یہ آتی ہے حدیث، اور سعید ابن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی کمائی زیادہ پاک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز عمل۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الکسب کسب العامل اذا نصح، کہ بہترین کمائی کاریگر کی کمائی ہی ہے کہ اگر وہ خیر خواہی اختیار کرے۔ اس کے بعد رزق میں تاخیر جو ہو جاتی ہے، ابن اب دنیا کی ایک روایت ہے اور حاکم میں بھی آئی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو چیز ایسی معلوم تھی جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے، میں نے تمہیں اس کا حکم دیا، اور جو چیز بھی ایسی میرے علم میں تھی کہ جو تمہیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کرے، میں نے تمہیں اس سے منع کیا۔ اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس، یعنی کوئی سانس لینے والا، اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق کی متعین مقدار پوری نہ کر لے، اگرچہ وہ رزق اس کے پاس تاخیر سے پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق کے سلسلے میں حسن طلب سے کام لو۔ رزق میں تاخیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہو کر رزق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ابن ابد دنیا میں یہ روایت آئی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی وہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیر سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز دے رہا ہے وہ اپنے مقررہ ٹائم پر ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے دیر سے آ رہی ہے، ہمیں کچھ اس کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو ہم دیر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہی ہے کہ جی کوئی چیز دیر سے آ سکتی ہے ہمارے ٹائمنگز کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ چیز آن ٹائم ہے، وہ ٹائم کے اندر اندر ہی آ رہی ہے۔ تو ہمیں اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی شاید اس چیز کا ٹائم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ چیز ہمیں مل جائے اگر وہ ہماری قسمت میں ہے تو۔ اور جتنا ہم صبر کریں گے اتنے زیادہ امکانات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نواز دے گا اگر وہ ہماری قسمت میں لکھی گئی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے لیے محنت کریں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ ہماری قسمت میں ہوگی اور ہمیں مل جائے گی۔ اگر وہ کوئی چیز اچیویبل ہوگی، ریشنل ہوگی، تو انشاءاللہ مل جائے گی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کوئی شخص رسی لے کر اپنی پشت پر لکڑیاں لا دے، یہ عمل اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہو، اس کے سامنے دست طلب دراز کرے، وہ اس کو دے یا منع کر دے۔ یہ سوال کرنا بہت پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی سوال کرے تو اس کو آپ جھڑک نہیں سکتے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کوئی اور میرے مرشد فرماتے ہیں سید سرفراز شاہ صاحب کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دو، چاہے 1 روپیہ ہو، چوانی ہو، کچھ نہ کچھ دے کے فارغ کرو فقیر کے لیے۔ یعنی صوفی جو ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرب کے لیے جستجو کر رہا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سوال کرنے والے کو دے ہی دے۔ اور ڈانٹنا تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے نا، ڈانٹنے کی تو پھر بہت سخت ممانعت ہے نا، لیکن اس کے لیے وہ تو چونکہ درجہ احسان پہ چل رہا ہے، تو اس سے اگر کچھ مانگتا ہے تو فقیر کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ یعنی فقیر سے مراد ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں چل رہا ہے، سالک جس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فخر کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کہ حدیث نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ روایت ہے، ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، یا اللہ، یا نبی اللہ، میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ تو عرض کیا، میرا بھائی میرا کفیل ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، کیونکہ وہ عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ طلب رزق بھی حلال طریقے سے رزق بھی کماتا ہے، اور پھر تمہاری کفالت بھی کرتا ہے، تو وہ ڈبل اجر کا مستحق ہے۔ تو وہ اس کی عبادت جو ہے وہ خالی عبادت کرنے والے سے بڑھ گئی۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں کما رہا تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جس میں استثناء میں اس کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ حاکم بن گیا ہے، اب اس کے پاس کاروبار مملکت کاروبار مملکت کے لیے اس کو اتنا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ اس کے پاس کمانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ پھر ایک لگی بندی انکم اپنے گزارے کے لیے وہ پھر بیت المال سے لے سکتا ہے۔ یا پھر ایک شخص جو ہے اس نے اپنے بچوں کو اتنا خوشحال کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس کو حکم ہو گیا کہ بیٹھ جاؤ اور عبادت کرتے رہو، تو اس کے بچے اس کو کما کے کھلائیں گے۔ تو ایسا شخص جا کے پھر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ کمانے سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور اس کے بچے اس کو کما کے دیتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ صورتیں ہیں، ادروائز ورنہ یہ ہے کہ کمانا خود چاہیے، اور کمانے کی اور اپنی ایک جو ہے وہ فضیلت ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ جو کمانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اسی طرح اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے افلاس سے نجات حاصل کرنا۔ جو شخص گرفتار فقر ہو اس میں 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں دین میں نرمی آ جاتی ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، مروت اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرگز مناسب نہیں کہ کوئی شخص طلب رزق کے لیے ہاتھ پیر چلائے بغیر یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہ نہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان محنت کرے گا تو اس کو رزق عطا ہوگا، محنت نہیں کرے گا تو خالی دعا سے کوئی فائدہ نہیں، خالی دعا نہیں کرنی۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں سید سرفراز شاہ صاحب کے اگر جو لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں جو حصہ لے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوری جنگی تیاری کی،
اور جتنا اسلحہ اکٹھا کر سکتے تھے، جتنی صحابہ کی نفری اکٹھی کر سکتے تھے وہ لے کے گئے، میدان جنگ میں گئے، بدر میں گئے۔ اس کے بعد جب جنگ کے لیے بالکل تیار تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، اب آپ آگے ہماری عزت رکھ لیجئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی عزت رکھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو پہلے محنت، اس کے بعد دعا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ بغیر محنت کی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے کوئی سونا چاندی نہیں برستا۔ اور یا پھر جس طرح میں اپنے لفظوں میں اگر کہوں کہ جی جو پیسے ہیں اس طرح سے درختوں پر نہیں لگتے یا آسمان سے نہیں اترتے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ زید ابن مسلمہ اپنے زمین میں شجر کاری کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو فرمایا کہ اے زید اپنے دین کی حفاظت کر اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے بہترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے یہ بہترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو۔ اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ جس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ فلن ازال علی الزوری اغمرہا ان الکریم علی الاخوان ظلم علی، کہ میں اپنے باغ زورا کی خدمت میں اس لیے ہمتن مصروف ہوں کہ دوستوں کے لیے صاحب مال ہی کریم ہوتا ہے۔ میرے مرشد بھی یہی فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ جی آپ یہ نہ کریں کہ جی آپ خود تنگ دست ہو کے بیٹھ جائیں، کمانا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کوشش کریں کمائیں، اور اس نیت سے کمائیں کہ ہم اس کمائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں گے۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر اس طرح سے فخر طاری نہ کریں کہ جی آپ کمانا ہی چھوڑ دیں، بلکہ کمائیں اور خوب کمائیں، اور اس نیت سے کمائیں کہ ایک تو آپ کی عبادات ڈسٹرب نہ ہوں اس سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت ہو سکے، اور کسب حلال کریں، حرام آمدن نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ لالچ کے لیے نہ کمائیں، بلکہ اتنا کمائیں جو آپ کی جس میں ضرورت پوری ہو سکے اور آپ دوسرے لوگوں کی بھی ضروریات پوری کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیکاری پسند نہیں ہے، میں اس شخص پر حیرت زدہ ہوں کہ جو نہ دنیا کے کام میں مصروف ہو اور نہ دین میں لگا ہو۔ بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نئی دنیا کما رہا، اس کو چاہیے کہ فل ٹائم پر دین پہ توجہ دے، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ دین کو بھی ٹائم دے اور دنیا کو بھی دے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ تو ایک حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں آرام کا ہوتا تھا، عبادت کا ہوتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ جو امور زندگی تھے، اور ایک حصہ پیسہ کمانے کے لیے اور کسب کے لیے۔ مجھے صحیح اس کی حدیث نہیں یاد، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ 3 حصے کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کو امانت دار تاجر پسند ہے یا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہو؟ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے امانت دار تاجر زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، شیطان اسے ناپنے تولنے میں، لینے دینے میں اور خریدنے بیچنے میں راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے لیے فارغ شخص کو ترجیح دی۔ تو یہ ایک دوسرا سکول آف تھاٹ بھی ہے، مطلب یہ کہ بندہ ٹائم کو ضائع نہ کرے۔ اگر تو وہ کسب حلال میں مصروف ہے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کہ وہ پھر وہ ٹائم کو ضائع کرنا شروع کر دے کھیل کود میں اور مختلف فضولیات میں، پھر وہ عبادت میں اپنے آپ کو لگائے۔
سر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے اس شخص کے متعلق ان کی رائے جاننا چاہی جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ کہوں، میرا رزق مجھے ملنا چاہیے۔ فرمایا یہ شخص جہالت میں مبتلا ہے۔ کیا اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا علم نہیں ہے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب میں یہ آئی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ یعنی اس سے مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ٹولز ہیں وہ ان ٹولز کے سائے میں، جو آپ کے پاس پروفیشنل علم ہے اس کے سائے میں آپ کا رزق رکھا گیا ہے، تو آپ کو اس کے لیے بہرحال محنت کرنی پڑے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ روایت آئی ہے جی ترمذی میں اور ابن ماجہ اور میں بھی آئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور حدیث کا منشا و مراد یہ ہے کہ پرندے تک طلب رزق کے لیے نکلتے ہیں۔ آگے آتا ہے کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجارت کے لیے بحر و بر کا سفر کرتے، ملکوں ملکوں گھومتے اور اپنے باغوں میں کام کرتے۔ ابو قلابہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسجد کے کسی کونے میں مصروف عبادت ہونے سے بہتر ہے کہ طلب معاش میں لگو۔ کہتے ہیں کہ اوزائی کی ملاقات ابراہیم ابن ادہم سے اس حالت میں ہوئی کہ ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھر رکھا ہوا تھا۔ اوزائی نے کہا کہ اے ابو اسحاق، تم کیوں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہو؟ تمہاری کفالت کے لیے تمہارا بھائی کافی ہے۔ فرمایا اے ابو عمر، طلب حلال کے لیے جو شخص ذلت کے کام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اس لیے تم مجھے لکڑیاں اٹھانے سے مت روکو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے تو اس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ کوئی بندہ کلیننگ کا کام کر رہا ہے، گٹر صاف کر رہا ہے، وہ بلا صفا وہ صفائی ستھرائی کے لیے ہی کام کر رہا ہے اور وہ نیک کام کر رہا ہے۔ کسی بھی کام کو ہم حقیر نہیں جان سکتے۔ اور پھر آتا ہے کہ جی ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ اپاہج بن کر بیٹھ جاؤ، دوسرے لوگ تمہیں کھانا کھلائیں۔ روٹی کی فکر کرنا عبادت کا پہلا مرحلہ ہے، پہلے روٹی کی فکر کرو پھر عبادت کرو۔ جس طرح ایک اس میں آتا ہے نا کہ جی اول خیش بعد درویش، پہلے روٹی کی فکر کرو اس کے بعد درویش بنو۔ تو روٹی کی فکر کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، دوسروں پہ ڈپینڈنٹ اتنا نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ ہاتھ پاؤں مار کے تجارت کرنی پڑے گی یا کام کرنا پڑے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مبغوض تھے۔ یہ سن کر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو مسجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا جو درس ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔